सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق کو کتاب کے ذریعے سے پیغام پہنچایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھیج دیا اور پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنی کتب بھی دیتے رہے، جس میں صحائف بھی تھے، کتب بھی تھی۔ آخر میں میرے اور آپ کے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ایک کتاب عطا کی، جو صرف کتاب ہی نہیں، اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے۔ پہلی کتابوں میں اور اس کتاب میں یہ فرق ہے کہ پہلی کتابی شکل کے اندر ملی، اور اس کو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں مکمل کیا، اور وہ کتابیں تھیں، یہ کتاب نہیں، یہ کلام ہے۔ اب اس کو کلام اللہ شریف بھی کہا جا سکتا ہے اور کتاب اللہ شریف بھی کہا جا سکتا ہے۔ پہلی کتابوں کو صرف کتاب اللہ کہہ سکتے تھے، کلام اللہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ پہلی کتابیں بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں اس کتاب کو دیا، اور پھر ساتھ ایک اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی ضرورت کیوں آئی؟ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کو جب کتابیں دیں، جب وقت کا نبی چلا گیا تو بعد والے لوگوں نے کتاب کو بدل دیا، تحریف کر دی، اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کر دیا، کم کر دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحائف ہے، جو اللہ رب العزت نے بھیجے تھے، آج اپنی اصلی شکل کے اندر کسی قوم، کسی مذہب، کسی علاقے میں نظر نہیں آتا۔ یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف قرآن پاک کو، کہ 1400 سال سے اس کی حفاظت ہو رہی، اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو ایک ہی طرز ملے گی، ایک ہی الفاظ ملیں گے، ایک ہی قانون ملے گا، ایک ہی طرز ملے گی، پورے قرآن کی پوری دنیا کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں۔ پہلی کتابوں کو دے کر وقت کے نبی کے حوالے کر دیا، یہ لے بھائی کتاب لے جا اور اپنی امت کو دے۔ امت نے بدل دیا، لیکن اس پہ اللہ نے گارنٹی اور مہر ثبت کر دی کہ اب یہ بدلے گی نہیں۔ کیوں؟ کہ قیامت تک اب اور کوئی نبی آنا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پہلے تو یا ایک نبی آیا، وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، شریعت بدل گئی، کتاب بدل گئی، قانون بدل گئے۔ اب قیامت تک کے لیے نہ شریعت بدلنی ہے، نہ قانون بدلنا ہے، اس لیے اللہ نے آخری کتاب کو اپنی مہر لگا کے بھیج دیا کہ اب قیامت تک یہی چلے گی، کوئی قانون اور نئی کتاب نہیں آئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلی امتوں نے اس کتاب کو بدلا تھا، اور یہ امت اس کی حفاظت کر رہی۔ یہ قرآن کریم کا پڑھنا حفاظت ہے۔ پہلی قوموں نے، انسانوں نے بدلا تھا، اور یہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حفاظت کا ذمہ تو رب نے لیا تھا، لیکن اسی انسان سے اللہ نے حفاظت کروائی۔ کیسے؟ کہ اس کو پڑھو اور پڑھاؤ،
اور اللہ نے پھر لالچ بھی دیا. یہ کون لالچی ہے؟ جب کچھ ملے نہ تو کچھ نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اس کو پڑھو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. قرآن میں بار بار کیا کہ پڑھو اس کتاب، پھر ملے گا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کر قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھے گا اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا کرے گا. ایک لفظ پہ 100 نیکیاں جو نماز میں کھڑا ہو کر پڑھے. آج ہم کتنی صورتیں پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، فرضوں میں پڑھتے ہیں، امام پڑھ رہا ہے، مقتدی پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ میں نیکیاں مل رہی. اور اللہ اگر کسی کو توفیق دے تو قرآن کی ترتیب تلاوت کر رہا ہے، نماز کے اندر پورا قرآن پڑھنے والے بھی ہیں نماز، اور کچھ نہ ہو تو کم رمضان میں تو پڑھتے ہیں. رمضان میں اکثر حافظ قرآن کریم کو نماز تراویح میں پڑھتے ہیں. پھر ایک لفظ میں جو 100 نیکی ہیں، اب رمضان میں تو ریٹ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے. وہ کتنا ہو گیا؟ کہاں اللہ نے حساب پہنچا دیا. فرمایا کہ نماز میں پڑھے کھڑا ہو کے تو 100، بیٹھ کر پڑھے تو 50، اگر ویسے بیٹھ کے پڑھے تو 25، اور اگر چلتا پھرتا پڑھتا رہے تو 10 نیکیاں ایک لفظ میں پھر بھی ملتی ہیں. اور اگر کوئی پڑھ رہا پاس بیٹھ کے سنے تو ایک لفظ پہ ایک نیکی سننے والے کو بھی ملتی. یہ پڑھتے ہیں. تو جب لالچ ملا تو اس قوم نے کہا کہ یہ تو کام فائدے کا کرنا چاہیے. پھر اسی پہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھے، اس کو حفظ یاد کرے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کر اس پر عمل کرے، جو رب نے حکم دیا ہے وہ کرے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو یہ اعزاز دیں گے کہ اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے 10 بندوں کی سفارش کرے گا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے. آج ہماری حکومت کہہ دے کہ جو بندہ اپنے اولاد میں سے حافظ قرآن بنا دے، ہم اس کے 10 بندوں کو ملازمت دیں گے، 10 بندوں کو حکومتی عہدہ دیں گے، یا کوئی ایسا قانون بنا دے کہ جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے اس کو دوسرے ملک کا وزٹ ویزا دیں گے. تو ہماری قوم کے لوگوں کس طرح ٹوٹ کے پڑیں گے؟ کیونکہ اہمیت، دنیا کی اہمیت بیٹھی ہے، اور جب دین کی اہمیت ہوگی، آخرت کا شوق ہوگا، تو پھر یہ کام کرنا آسان ہوگا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کا یہ کتنا آسان ذریعہ ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ میرے اعمال ایسے نہ ہو کہ میں جنت کا مستحق ہو چکوں، لیکن میری اولاد، میرے شاگرد اس قابل ہو چکے ہوں کہ وہ جنت کے وارث بن جائیں، اور پھر اللہ ان کو اعزاز دے کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے دوستوں میں سے ایسے 10 بندوں کو چن کے لے آؤ جو آپ کے مخلص دوست ہیں، آپ جن سے محبت کرتے ہو سکتا ہے کو میرا بازو پکڑ مجھے بھی جنت میں لے گئے. اچھی امید کرنی چاہیے. تو یہ احساس اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے. یہ قرآن محفوظ ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن کے حافظ اور قاری، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے علماء، شہداء، صالحین تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ قرآن کریم حفظ کیا جا رہا. گزشتہ سال ہمارے پاکستان کے وفاق المدارس عربیہ کے اندر تقریباً 40,000 سے زائد حافظ قرآن بنے تھے. نہیں، 80,000 سے زائد حافظ قرآن بنے تھے صرف وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے. 80,000 سے زائد حافظ قرآن ایک سال کے اندر، اور یہ ہمارے دیوبندی مسلک کے تھے. اس کے علاوہ جتنے تھے وہ علیحدہ ہیں، اور پھر دنیا میں کتنے ہیں. یہ حفاظت کا ذریعہ اللہ نے اس کو محفوظ کروانا تھا کہ کوئی بھی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا. اس سے پہلے جب روس نے قرآن کو مٹانا چاہا، دین کو مٹانا چاہا، قرآن پہ پابندی ہے، عربی پڑھنے پہ پابندی ہے، قرآن پڑھانے پہ پابندی ہے. اس دور کے اندر بھی قرآن کے حافظ ہوتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ ایسا دور
بھی تھا کہ بچہ قرآن کا حافظ تو ہوتا تھا لیکن اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ انہیں ساری دن قرآن کو دیکھا ہی نہیں, صرف سن سن کے قرآن کے حافظ بن جایا کرتے.